بچے کو سزا دینے، بچے کو مارنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بچہ سزا دینے کے لائق ہو، سزا دینے کے لائق ہو، یعنی اولاً یہ کہ وہ مار کو سہ سکے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مار کو سمجھ بھی سکے۔ بعض لوگ دودھ پیتے بچے کو مار دیتے ہیں، بعض لوگ چھوٹے وہ سمجھتے نہیں کہ ہمیں کیوں مارا گیا ہے، اور اگر مار بھی رہے بھی سمجھ بھی رہا ہے تو اس کا مزاج اللہ نے اس کا عقل ایسے رکھی ہے کہ صرف منٹ 2 منٹ کے بعد وہ بھول جائے گا، تو اسے مارنے سے فائدہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ بچہ سزا دینے کی عمر کو، اسی لیے بہت سے علماء نے، متاخرین میں علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ بھی ہیں، شیخ ابن باز بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 10 سال سے کم کے بچے کو مارا نہیں جائے گا۔ 10 سال سے کم کا اگر بچہ ہے اس کو تھوڑا سا تنبیہ کی جائے، ہاتھ پکڑا جائے، غصے سے دیکھا جائے، سب کچھ ہے، لیکن 10 سال سے کم کے بچے کو مارا نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ آپ نے نہیں کہا اسے مارو، حالانکہ نماز بہت بڑا حق ہے، بہت بڑی چیز ہے، آپ نے مارنے سے منع فرمایا، اور لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارو۔ اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ 10 سال سے کم کے بچوں کو سزا، مار کی سزا نہیں دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو کبھی چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا چہرہ وہ آدم علیہ السلام کے چہرے کے مشابہ ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت، یہ اپنی طرف سے خاص صورت پر پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے بچے اگر ہے، آپ کا اپنا بچہ نہیں ہے، تو اس بچے کے مارنے کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ مدرسے میں استاد ہے، یہ نہیں کہ جس کو چاہے مار دے۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوا کرتی ہے، بڑی غلطیاں کرتے ہیں لوگ۔ کیا بچوں کی والد اور والدہ نے اجازت دی ہے کہ آپ ماریے؟ اگر اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو مارنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ سزا بقدر خطا، سزا بقدر خطا ہونی چاہیے۔ جیسی غلطی ہے ویسی ہی مارا جائے۔ بسا اوقات استاد بچوں کو مارا ہے، ایک لائن میں کھڑا کر سب کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کس نے اجازت دی ہے؟ آپ کو خوف نہیں ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت دن آپ سے لے گا؟ آپ سے لے گا اس کا بدلہ؟ سوچے نہیں آپ اس کو؟ جس بچے نے سزا کی اس کو بھی، جس نے غلطی نہیں کی اس کو بھی مارا جا رہا ہے۔ تو علی کل حال بات یہ ہے کہ سزا بقدر خطا ہونی چاہیے، اس سے آگے بڑھنا کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظلم ہوگا۔ پانچویں یہ ہے کہ مارے تو بدلہ لینے کے لیے نہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں، اپنا غصہ اتارنے کے لیے نہیں۔ بسا اوقات انسان غصے میں ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں کہ بچے کو سزا دے رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، اس کو تربیت کر رہا ہے، بلکہ کیا ہے، اپنا غصہ اتار رہا ہے، اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، تو گویا یہ مارنا جائز نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جتنی شریعت نے جتنی مقدار میں مارنے کی اجازت دی ہے اتنا ہی مارا جائے۔ وہ کیا؟ بعض علماء نے کہا کہ 10 مار سے، چھڑی ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کسی بچے کو مارے تو 10 چھڑی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے جو حدود متعین کی ہیں ان کے علاوہ کسی اور سزا پر 10 کوڑے سے زیادہ نہیں مارا جائے گا۔ تو علی کل حال بات یہ کہنی تھی کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بچوں سے متعلق بڑی تجاوزات میں اساتذہ، بچوں کے والدین، بچوں کی والدہ کرتی ہے، جس پر متنبہ رہنا چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کے بچوں کو اس کے گھر کا نور، اس کے دل کا سرور اور دین کا سپاہی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔